ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جیسے کہ آج یہ رات ہے، یہ شب جمعہ ہے، روز عید اور روز عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روز غمگین ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہماری سارے ثواب کی نیت سے خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ سارے ثواب بالکل جائز بلکہ نیکی کا کام ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے اِیصال ثواب کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بنت عوفیف کہا جاتا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔ اللہ اکبر، فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں گے۔ اور یہ بات کوئی عام طور پہ نہیں فرمائی بلکہ حضور علیہ السلام نے بیعت دی کہ ان مرحومین کے لیے بیعت لے کر حضور نے فرمایا، بات کو پختہ کیا کہ تم نے ان کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِیصال ثواب کو کتنی زیادہ اہمیت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر باقاعدہ بیعت لی کہ میت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں گے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ سوال دیکھیں کیسا ہے، حج بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور وہ اس اِیصال ثواب پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم زندہ ہو تحفہ ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، جیسے ہمیں کوئی تحفہ ملے، کوئی بھی گفٹ پیش کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے مرحومین مسلمان بھائی ہوتے ہیں، جب ہم ان کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کر کے اِیصال ثواب کرتے ہیں، یا کوئی بدنی عبادت کر کے ان کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے ان کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ پہنچا دیتا ہے، اور انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر انہیں وہ محبوب ہوتا ہے، وہ تحفہ اِیصال ثواب کا، وہ صدقہ و خیرات کا ثواب جو کہ اسے کسی عزیز مسلمان نے یا کسی بھی مسلمان نے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث مبارکہ سے جو ہے ضرور جو ہے اس پر عمل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اِیصال ثواب کرتے رہا کریں۔ اور دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس نیک اعمال کے رسالے میں یہ ایک نیک کام بھی موجود ہے کہ روزانہ آپ نے اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، پیر و مرشد کے لیے اور عام مومنین کے لیے اِیصال ثواب کیا یا نہیں۔ آپ جب بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے بیٹھیں تو سبحان اللہ، جب آپ اس نیک کام کو پڑھیں گے تو سبحان اللہ آپ ہاتھوں ہاتھ جو ہے اِیصال ثواب کریں، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جن کو اِیصال ثواب کیا جائے گا وہ الحمدللہ خوش بھی ہوں گے۔ الحمدللہ ایک تاجر تھے جو بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اِیصال ثواب کی برکتیں بتا رہا ہوں کہ اِیصال ثواب کی کیا برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اس نے سامان تجارت سے لدے ہوئے کئی بحری جہاز تجارت کے لیے بھجوائے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ سب کے سب جہاز سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے ملازمین نے اسے خط لکھا، سب صورتحال بتائی، تو اس نے بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ جوابی خط لکھا۔ اس خط کا مضمون کیا تھا؟ کسی عاشق نے اسے شعروں کی صورت میں بیان کیا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ میاں جو تم نے اتنے سارے تو اپنے بحری جہاز بھیجے تھے وہ سارے بحری جہاز تمہارے سمندر میں ڈوب گئے، تو اس نے جواب میں کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے ادا کرتے ہیں شاہ کی 11ویں ہم، ادا کرتے ہیں شاہ کی 11ویں ہم، ہمیں اس بات کا مطلب نہیں غم، اسی بحر کرامت کے کرم سے ہو بیڑا پار، اس بحر علم سے تعجب ہمیں لکھتے ہیں یہ کیا،
تعجب ہمیں لکھتے ہیں یہ کیا مزکا مال کیوں ہو غرق میرا طوفان نوح بحر عزت و جاہ جہاز اپنا نہ ڈوبے گے واللہ جہاز اپنے نہ ڈوبے گے واللہ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے ملازمین سے کہا کہ جو جہاز ڈوبے ہیں وہ میرے نہیں ہو سکتے جو جہاز ڈوبے وہ میرے نہیں ہو سکتے تم جہازوں کے طرح جاری رکھو چنانچہ خط ملتے ہی ملازموں نے جہاز ڈھونڈنے شروع کیے آخر جب ساحل پر پہنچے تو دیکھا تو تمام جہاز سامان سمیت صحیح سلامت موجود سارے جہاز اور یہ کس کی برکت تھی یہ سارے ثواب کی برکت تھی جب حضور سید غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی گیارہویں کیا کرتے ہیں الحمدللہ اس گیارہویں کی برکت سے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان بھی تھا آپ کی نگاہ ولایت بھی تھی جو آپ نے اس مرید صادق اس عاشق صادق کے لیے دعا فرمائی اور آپ کی نگاہ ولایت کی برکت سے اس کے بحری جہازوں کو ڈوبنے سے اللہ نے بچایا سبحان اللہ